محمد علی مرزا نے اپنے اوپر وارد ہونے والے اعتراضات کی کلیریفیکیشن کے لیے جو درخواست جمع کروائی ہے 3 صفحات پر مشتمل، اس میں اعتراض نمبر 2 اس کی وضاحت یوں دی ہے کہ الزام نمبر 2، توحید کا مطلب یہ ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی شے نہیں، تو اس میں کس کا اختلاف ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ کے مقابلے پر اس سے لوگ کھڑا کریں، نہ کہ ہم کھڑا کریں۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 17 کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں۔ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے مقابل کھڑا ہونے والوں کو بتایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے پر۔ تو محمد علی مرزا کہتا ہے یہ جو بات میں نے کی ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، تو یہ توحید کے ضمن میں کی ہے۔ صرف یہ بات نہیں کی بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ کوئی پیغمبر اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ اب ہم نے اس کو تحقیقی جواب نہیں دینا بلکہ میں اپنا روایتی جواب دوں گا جس سے آپ سارے جانتے ہیں کہ جمال گوٹا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا اس کی یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جی پیمانہ آپ برابر کا بنائیں۔ جب پیمانہ برابر کا بنائیں گے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، بات کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ محمد علی مرزا نے کہا یہ بات میں نے توحید کے ضمن میں کہی ہے، اور توحید کے ضمن میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، کوئی شے ہی نہیں، تو یہ گستاخی پر مبنی نہیں ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں اختلاف ہے اور وہ محمد علی مرزا کا اپنا اختلاف ہے کہ توحید کے ضمن میں اگر ایسی بات ہو تو وہ اس کو گستاخی پر مبنی کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ پیپر لکھا جس کا نام تھا صحیح اسلامی عقیدہ بمقابلہ غیر اسلامی عقیدہ یا نظریہ۔ اس پر اپنی جہالت کو بکھیرا۔ جہالت کو اس لیے بکھیرا کہ آیت اس کا مضمون کچھ تھا اور اسے کسی عبارت پر فٹ کیا، عبارت سے کچھ نکلتا تھا اور محمد علی مرزا نے اس کے مد مقابل کوئی اور آیت نقل کر کے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ کنسیپٹ بٹھا دیا کہ یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واقعتاً یہ بات تو بالکل صحیح ہے، اس کا تو آپس میں کوئی میچ نہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ریسرچ پیپر نہیں تھا بلکہ اس پر اپنی جہالتیں بکھیری ہوئی تھی۔ اس صحیح اسلامی عقیدہ بمقابلہ غیر اسلامی نظریہ، اس میں عقیدہ نمبر 10 کے تحت ایک عبارت نقل کی تقویت الایمان کی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی، عنوان دیا غیر اسلامی نظریہ، عبارت نقل کی اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے اگر چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن، فرشتے، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ تو اس عبارت کو محمد علی مرزا نے کہا کہ یہ غیر اسلامی نظریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی نظریہ کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت پیش کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حالانکہ یہ عبارت جو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی یہ توحید کے ضمن میں تھی کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اور آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کے ساتھ تھا۔ اب ایک عبارت اس کا تعلق توحید کے ساتھ تھا، ایک عبارت اس کا تعلق رسالت کے ساتھ اور خاتم النبیین کے ساتھ تھا۔ تو محمد علی مرزا نے یہ لوگوں کو باور کروایا کہ یہ عبارت جو ہے وہ اس آیت کے خلاف ہے، لہذا یہ غیر اسلامی نظریہ ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو عبارت کہی تھی کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، یہ شے ہی نہیں، یہ کس کے ضمن میں کہی تھی؟ آپ کہتے ہیں جی میں نے توحید کے ضمن میں کہی تھی اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے واقعتاً کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ عبارت بھی تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ضمن میں کہی گئی ہے،
کہ اس شہنشاہ کی یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے اگر چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن فرشتے جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے کوئی ایک شخص بتلا دیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا، پھر میں قرآن کریم کی آیات پیش کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے تو پھر یہ غیر اسلامی نظریہ کیسے بن گیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی عبارت توحید کی ضمن میں تھی تو یہ عبارت توحید کی ضمن میں کیوں نہیں، باوجود اس بات کے کہ شاہ صاحب نے اس کو توحید کی ضمن میں بیان کیا ہے؟ آپ کے بلائنڈ فالوور یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو اپنی عبارت کی تائید کے اندر قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے، اس سورہ مائدہ کی آیت پیش کی کہ جس میں یہ آتا ہے وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو یہاں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ پیدا کرنا چاہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ وہاں ہلاک کرنے کا ذکر ہے اور یہاں پیدا کرنے کا ذکر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے۔ اگر آپ کہیں جی محمد علی مرزا نے اپنی بات کی تائید کے اندر قرآن کریم کی عبارت پیش کی ہے، تو اس میں یہ کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے اگر چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن اور فرشتے اور جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کر ڈالے۔ قدرت کا بیان، قرآن کریم کی آیت لکھی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ آپ اللہ کو اس بات پر قادر نہیں سمجھتے؟ پھر ساتھ یہ بھی لکھے ایک اور آیت بھی، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے اگر چاہے، اذا اراد شیئا، جب اللہ ارادہ کرے، ان یقول لہ، کہ وہ کہے اس کے لیے کن فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں امر کن، اور عبارت کے اندر بھی یہ ذکر ہے۔ اب رہ گئی بات پیدا کر ڈالنے کی، یہ بھی قرآن کریم کا مضمون ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان کی مثل پیدا کر ڈالے؟ یہاں صرف زمین و آسمان کو پیدا کرنا مراد نہیں، بلکہ زمین و آسمان کے اندر جتنی اشیاء پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، ان کی مثل بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ تو پیدا کر سکتا ہے۔ تو عبارت کا مضمون قرآن کریم کی آیات سے نکلتا ہے۔ اگر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ میری عبارت کا مضمون قرآن کریم کی آیت سے نکلتا ہے تو اس عبارت کا مضمون بھی تو قرآن کریم سے نکلتا ہے۔ اگر مرزا کہتا ہے کہ وہ توحید کی ضمن میں وہ عبارت کہی جا سکتی ہے تو شاہ صاحب نے بھی یہ عبارت توحید کی ضمن میں کہی تھی۔ پھر سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی عبارت خالصتاً توحید کیوں اور یہ عبارت خالصتاً غیر اسلامی نظریہ کیوں؟ فما کان جوابکم فہو جوابنا، یہ میری طرف سے آپ کو جمال گوٹا ہے۔ اگر محمد علی مرزا کی عبارت توحید کی ضمن میں خالصتاً توحید ہے تو یہ عبارت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی توحید کی ضمن میں خالصتاً توحید ہے۔ اگر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ میری عبارت کا مضمون قرآن کریم کی آیات سے نکلتا ہے تو شاہ صاحب کی عبارت کا مضمون بھی قرآن کریم کی آیات سے نکلتا ہے۔ اور اگر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ نہیں یہ عبارت گستاخانہ اور غیر اسلامی نظریہ ہے، پھر محمد علی مرزا کی اپنی عبارت وہ بھی گستاخانہ اور غیر اسلامی نظریہ ہے۔